بات یاد ہے نا، وفد آیا، آقا ہم چاہتے ہیں کہ جو فدق کا علاقہ ہے نا اس کی آمدن ہم آپ کو دیتے ہیں، اور یہ جتنی زمین باغات ہیں یہ آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ تاریخ میں دو تین ٹرمیں ہیں، الفاظ ہیں، ایک ہے غنیمت، یاد رہیں گے نا الفاظ، ایک انفال ہے، یا فے بھی اسے کہا جاتا ہے۔ غنیمت ہے کہ اگر جنگ کے دوران کفار کی طرف سے کوئی مال ہاتھ میں آتا ہے، وہ مسلمانوں میں جو اس جنگ میں شریک ہوتے ہیں ان سب میں برابر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ انفال یا فے کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو مال بغیر جنگ کے، بغیر گھوڑے دوڑائے کے، بغیر جنگ و جدال کے جو مال پاک پیغمبر کو ملے گا وہ پاک پیغمبر کی اپنی ملکیت ہوگا۔ کلیئر ہو گیا؟ میں نے اس لیے آہستہ آہستہ یہ الفاظ ادا کیے ہیں کہ وہ پیغمبر کی ملکیت ہوگا، اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ پیغمبر خدا نے جب آیت قرآنی نازل ہوئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ اپنے قریبیوں کو ان کا حق ادا کرو، وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، یعنی اس میں اہل قربہ بھی ہے اور مسکین بھی ہیں، مسافر بھی ہیں۔ زیادہ اس میں کیا ہے کہ اہل قربہ، سمجھ آ رہی ہے نا بات کی، کہ اپنے قربہ کو۔ اب جو اپنے قربہ تھے ان میں سب سے اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس آیت کے ضمن میں پاک پیغمبر نے اپنے قربہ کا تعارف کرا دیا ہے۔ جب آیت نازل ہوئی پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے اہل قربہ کون ہیں، تو حضرت نے تعارف کرا دیا، کیا ہم علیون والفاطمہ وابناہما، علی ہے، فاطمہ زہرا ہے، ان کے 2 بیٹے ہیں، یعنی یہ پیغمبر کے قربا ہیں۔ اب یہی چیز تھوڑی سی ذہن میں رکھنی ہے۔ پاک پیغمبر نے جب خالق کائنات کا حکم آیا، پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی کو بلایا، توجہ چاہتا ہوں، جناب زہرا کو بلایا۔ اب اگر اس وقت کوئی اور اولاد ہوتی، توجہ چاہتا ہوں، ہر جملے پہ ہر لفظ پہ غور چاہتا ہوں، اگر کوئی اور اولاد ہوتی حضرت بلاتے انہیں بھی نہیں بلایا، یہ ایک بیٹی ہے، بلا کے حضرت نے ہبہ کر دیا اپنی بیٹی کو۔ اس کی آمدن، اب جو ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد ہے وہ اسی وقت نکالیں گے کیلکولیٹر، اسے حساب لگا دینا، اس کی آمدن 70,000 دینار سالانہ ہے۔ اس وقت کی 70,000 دینار سالانہ آمدن ہے، جو جس کی یعنی آمدن جناب پاک پیغمبر کے پاس آتی ہے، پاک پیغمبر اپنی بیٹی کو عطا کر دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی یہاں تک بات؟ 70,000، اب دینار کتنا کا ہے؟ کالے کا عزیز حساب لگا رہا تھے، غالباً 730 کے سم تھنگ تھا، یعنی ایک دینار جو ہے اس کی قیمت جہاں بنتی ہے، اور وہ دینار بھی چاندی کے اس وقت ہوتے تھے، تو اس حساب سے یعنی اگر اسے حساب کرنا چاہیں تو بے شک کر لینا، یعنی ایک بہت بڑی ہیوج اماؤنٹ بنتی ہے، بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے، جو اہل بیت پیغمبر کی کفالت کے لیے اللہ نے بندوبست کیا تھا۔ بس یہاں تک تمہید ختم۔ پاک پیغمبر نے علم نبوت سے جانتے تھے کہ کیا حالات بنیں گے۔ حالانکہ باپ اپنی بیٹی کو وراثت دے سکتا ہے، ہبہ کر سکتا ہے، ہبہ عطیہ کرنے کے باوجود حضرت نے جناب امیر المومنین سے فرمایا، یا علی، ایک چمڑے کا ٹکڑا، چونکہ کاغذ نہیں ہے، چمڑے کا ٹکڑا لے آؤ، اس پہ تحریر کرو کہ میں نے اپنی یہ ملکیت جو ہے ہبہ کر دی ہے اپنی بیٹی زہرا۔ اب اس سے پکا بندوبست اور تو کوئی نہیں ہو سکتا نا۔ تحریر کر دی گئی
گواہ ڈالے گئے، جناب امیر المومنین نے دستخط کیے، جناب ام ایمن نے دستخط کیے، جناب حسنین شریفین نے دستخط کیے۔ ایک لفظ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک پاک پیغمبر کا غلام بھی تھا، اس سے بھی دستخط کرائے گئے، اور ایک اور لفظ اسماء بنت امیس، ان کے بھی دستخط کرائے گئے۔ یعنی ایک تحریری طور پہ معاہدہ ہو گیا۔ اب یہ ہے 7 ہجری کا واقعہ، یعنی قبضہ بھی جناب زہرا کے حوالے، باغ بھی بی بی کے حوالے، اس کی آمدن بھی بی بی کے حوالے ہے۔ اب حساب لگائیں، 7 ہجری میں یہ سب کچھ ہبہ کیا گیا، 7 گزری، 8 گزری، 9 گزری، 10 گزری، 11 ہجری 28 صفر کو پاک پیغمبر کا انتقال ہے۔ تو کس کا قبضہ ہے؟ ذرا بولیں، کیوں شرما رہے ہیں؟ یعنی کس کی ملکیت ہے؟ جناب زہرا کی ملکیت ہے نا۔ کتنے سالوں سے؟ یعنی اس میں اب شک و شبہ تو کوئی نہیں ہے نا۔ صحابیوں کو بھی پتہ چل چکا ہے، دور نزدیک سب کو پتہ چل چکا ہے، بیگمات کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ یہ ملکیت کس کی ہے؟ جناب زہرا کی ملکیت ہے۔ یہ ہے فتح کا تھوڑا سا پس منظر۔ ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھ لیں۔ پاک پیغمبر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بس میں چاہتا ہوں آگے تھوڑا سا اسے بات کو چلاؤں۔ حضرت کے انتقال کے 3 یا 4 دن بعد، واقعہ سن چکے ہیں، اب اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، جب ان لوگوں نے اپنے کچھ قدم جما لیے نا، تقریباً 10 دن کا وقفہ ہے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے اس واقعے سے، یہ سننے سے؟ ہاں، جب آپ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں شاید تھک چکے ہیں یا سننا نہیں چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھے سے۔ اب یہ ساری ملکیت، ساری جائیداد ذہن میں رہے کہ 70,000 دینار اس یعنی باغ فدق کی جو سالانہ آمدن تھی وہ تھی۔ بے شک بعد میں ان کا حساب بھی لگا لینا۔ اتنی بڑی آمدن، اتنی بڑی انکم جو اہل بیت پیغمبر کے لیے تھی۔ حضرت کے انتقال کے بعد جو واقعات ہوئے سو آپ سن چکے ہیں۔ ادھر اقتدار کا ان کا یعنی قبضہ ہوا۔ تقریباً 10 دن کے بعد جو بی بی کا وکیل تھا نا وہاں پہ، وہ آ گیا، آ کے کہا بی بی مجھے وہاں سے نکال دیا گیا ہے، بے دخل کر دیا گیا ہے، حکومت کے کارندوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اب یہاں سے سارا معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ بی بی نے اپنا کیس کس طرح اسے پلیڈ کیا، کس طریقے سے پیش کیا۔ جب جناب زہرا کو پتہ چلا، بی بی نے، چند خواتین بھی ہیں بنو ہاشم کی، کنیزیں بھی ہیں، اور یہ سب کچھ پہلے جو ہو چکا ہے، بی بی کا پہلو بھی زخمی ہے، ہاتھ بھی زخمی ہے۔ اس کے باوجود یعنی پہلے بابا کی موت اور پھر بیعت کا معاملہ، اس کے بعد یہ دوسرا معاملہ کہ جو اہل بیت پیغمبر کے لیے اللہ نے ایک بندوبست کیا تھا آمدن کا، اس پہ بھی قبضہ کر لیا گیا۔ اس وقت بی بی اپنا حق لینے کے لیے دربار کی طرف گئی۔ توجہ ہے نا باپ؟ خواتین کا جھرمٹ ہے۔ بی بی آئی، ہاں، پردہ لگایا گیا۔ بی بی کے خطبے کا فقط ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، خدا را میں بار بار گزارش کروں گا کہ کتابوں میں بی بی کا خطبہ موجود ہے ترجمے کے ساتھ، اسے پڑھیں کہ بی بی نے کس طریقے سے ان سب کے سامنے پہلے ذکر توحید کیا ہے، ذکر توحید، اس کے بعد ذکر رسالت کیا ہے۔ میں نے مولوی صاحب قبلہ اس بات سے اندازہ لگایا ہے کہ بی بی کو یقین ہو چکا تھا یہ خدا کو بھی بھول چکے ہیں، رسول کو بھی بھول چکے ہیں۔ انہیں گزشتہ سبق پہلے یاد کراؤں، اگر خدا کے بندے ہو تو آؤ
چونکہ زہرا کو بھلا چکے. زہرا فقط کیوں؟ کون ہستی ہے جس پہ خدا بھی درود بھیج رہا ہے، جس پہ رسول بھی درود بھیج رہا ہے. بی بی نے اللہ کی توحید بیان کی، گویا انہیں سب کچھ بھول چکا تھا. نبی کی رسالت بیان کر کے نا شاہ صاحب اس وقت بی بی ایک جملہ کہتی ہیں، مول صاحب آپ کی اجازت سے بی بی خطاب کر کے کہتی ہیں ایوہ الناس. توجہ بی بی کے اس پہلے جملے پہ، پہلے لفظ پہ توجہ. نہیں کہا ایوہ المسلم، ایوہ المومن، نہیں کہا. تیسرا لفظ میں جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہوں. نہیں کہا. بی بی کو اندازہ ہو گیا تھا نہ یہ مسلمان رہے ہیں نہ مومن رہے ہیں. ایوہ الناس، اے لوگو. توجہ ہے نا؟ اے لوگو. دوسرا لفظ کیا کہا؟ اعلموا انی فاطمہ. جان لو میں کون ہوں، میں فاطمہ ہوں. ہاں علمو، اگر تم اب تک نہیں پہچان سکے نا، یہ نہ کہنا پردے کے پیچھے کون تھی. انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں. اگلا لفظ کیا کہا؟ ابی محمد، میرا باپ محمد ہے. میں کون ہوں؟ فاطمہ ہوں. کس کی بیٹی ہوں؟ محمد کی بیٹی ہوں. گویا بتا رہی ہے کہ اس کائنات میں اگر محمد مصطفیٰ کی کوئی بیٹی ہے تو فقط میں ہوں. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، شاید بی بی یہ بھی بتا رہی ہو کہ میں وہ ہوں جسے آتا دیکھ کے میرا بابا اپنی مسجد چھوڑ دیتا تھا، کھڑے ہو کے احترام کرتا تھا. اتنی دیر ہو گئی میں کھڑے ہو کے باتیں کر رہی ہوں، مطالبہ پیش کر رہی ہوں. کسی نے نہیں کہا زہرا تھک گئی ہوگی. ہاں، بی بی نے اپنا کیس پیش کیا.